بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل شادی کی سالک ہے، روزانہ ماشاءاللہ نکاح بھی ہو رہے ہیں، ولیمے بھی ہو رہے ہیں۔ ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ کانپور شہر میں ہی زیادہ ہے، خصوصاً بساط خانے میں ہم نے اس کو زیادہ دیکھا کہ نکاح سے پہلے جو لڑکا لڑکی کے رشتہ طے ہوتا ہے، نسبت طے ہوتی ہے، تو نسبت طے کرنے کے لیے ایک دعائیہ تقریب مسجد میں کرتے ہیں، اور اس میں کسی عالم صاحب کو، امام صاحب کو بلا کر کے جو ہے اعلان ہو جاتا ہے، بھائی فلانے کے لڑکا فلانے کی لڑکی ان کے درمیان رشتہ طے ہوا، بھائی دعا کر لی جائے، اور پھر مٹھائی وغیرہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ باقی جو کچھ تحفے طائف کا لین دین ہوتا ہے وہ گھروں سے ہوتا رہتا ہے۔ تو مسجد میں لڑکا لڑکی کے نسبت طے کرنے کے لیے دعائیہ تقریب کی جو محفل منعقد ہوتی ہے، اس سے متعلق سوال آیا ہے، اور کئی لوگوں نے پوچھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دعائیہ تقریب مجلس کرنے میں کیا حرج ہے، کرنا چاہیے مسجد میں یہ دعا کی مجلس کی نہیں کرنا چاہیے نسبت طے کرنے کی؟ جواب یہ ہے، نکاح کے تعلق سے جتنی بھی محفلیں اور تقریبات ہوتی ہیں، سوائے محفل نکاح کے جس میں باقاعدہ نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ مسجد میں کیا جاتا ہے، تو محفل نکاح کے علاوہ نکاح کے تعلق سے کوئی بھی محفل منگنی کی ہو، نسبت طے کرنے کی ہو، ولیمے کی ہو، یا کوئی اور محفل ہو، یہ مسجد میں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اصل میں نکاح من وجن دنیا کا عمل ہے، من وجن دین کا عمل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی حد تک کہ اس کے ذریعے سے دین کی نکاح کی حفاظت ہوتی ہے، امت میں محمدیہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کو تو مسجد میں کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ کسی محفل کے لیے قرآن و حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اشارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ طے ہو تو مسجد میں باقاعدہ بلاؤ اور اہتمام کرو اور مسجد میں طے کرو۔ یہ جو ہے ہمیں خیر القرون میں ایسا نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی بھی اور تقریب محفل نکاح کے علاوہ مسجد میں جو ہے اس کے لیے جمع ہونا، لوگوں کو اس کے لیے دعوت دینا اور مسجد میں اس کے لیے جڑنا، یہ دنیاوی عمل کہلائے گا، اور اس میں دعا کا ذریعے سے دعا کا جو ہے گویا دعا کی دھونی دے کر کے اس کو آپ جائز سمجھیں کہ بھائی نہیں دعا ہو رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ بھائی دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو چیز یہی تو بدعت کی ابتدا ہوتی ہے، جو بدعات چلتی ہیں وہ دین کے رنگ میں چلتی ہیں، اور بعد میں وہی چیزیں دین بن جاتی ہیں، اور پھر آگے ان میں بڑھاوا ہوتا ہے، اور پھر لوگ جو ہے اس کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل تو یہ کہ نکاح اعلان کر کے کرو، نسبت کے لیے جو ہے آپ کیا طے ہو گئی بات، فون پر بھی نسبت طے ہو سکتی ہے، اس کے لیے مجمع کرنا ہی غلط ہے، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دینا ہی غلط ہے۔ تو جب نسبت کے نام پر مجمع کرنا، دعوت دینا اور ہدیہ طائف کا لین دین کرنا یہ ایک رسم میں آتا ہے، جس کی جو حیثیت ہے کچھ کرنا چاہتا ہے کرے، منع اس طرح منع نہیں ہے کہ ناجائز ہو، ہاں مطالبہ کریں گے، رسم بنائیں گے، اس کو جو ہے دین سمجھیں گے، ضروری سمجھیں گے، وہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے نسبت کے نام پر کسی قسم کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، چاہے مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، مسجد کے باہر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مسجد کو اس کے لیے استعمال کرنا یہ خلاف سنت تو کہلائے گا ہی، کیونکہ سنت سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ بہرحال یہ چونکہ اس طرح کا رسم ہمارے بساط خانے میں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور شروع میں تو ہم بھی شریک ہوئے، سمجھ ہی نہیں پائے، سوچا کوئی دعا ہو رہی ہے چلتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس میں غور کیا گیا اور اپنے بزرگوں کو دیکھا تو دیکھا کہ نہیں، معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو شریعت کی بات نہیں ہے، اور یہ خلاف شرع مجلس ہے یہ، اور اس لیے جو ہے اس کی ہمت افزائی اب نہیں کی جاتی ہے، اور میں تو پرہیز کرتا ہوں۔ بہرحال اس کو بڑھاوا نہیں ملنا چاہیے۔ اتفاقاً کبھی مسجد میں لوگ جمع ہیں اور ہو گیا، بات ہو گئی اور دعا ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا، اس کو لوگوں کو بلانا، اور فلانی جگہ نسبت کے گفتگو ہوگی مسجد میں آ جائیے گا، تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں نکاح سے پہلے اور تقریب ہی نہیں کرنی چاہیے کوئی، بس سیدھے بات ہو دونوں گھرانوں کے درمیان، اور سیدھے نکاح کی تاریخ طے ہو اور مسجد میں نکاح ہو، ولیمے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ چند باتیں تھیں۔